جناب صدر محفل، معزز اساتذہ کرام اور ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پر رونق محفل میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے علامہ اقبال اور تصور پاکستان۔ برسوں پہلے جب ملت اسلامیہ جان بلب ہو چکی تھی اور چراغ شہری کے مانند دم توڑ رہی تھی، درسگاہوں کی جگہ گوردواری اور مسجدوں کی جگہ مندر بنانے کی منصوبہ اشکارا تھی، پھر چشمی پلکنے وہ دن بھی دیکھا جب دنیا کی امام تہذیب و تمدن کی وہ مقامات جن کی عظمت کی گن حسانیہ کی وادیوں نے گائے اور بہادری کی قصے سمنات کی پجاریوں میں سننے، برصغیر میں فرنگی لٹیروں کی پولادی زنجیروں میں جھگڑی جا چکی تھی۔ غیر ممکن تھا کہ ہندوستان میں بھی حسانیہ کی تاریخ دہرائی جاتی کہ دفعتاً قدرت کی طرف سے ایک باری حلال مشرق کی روپ میں نمودار ہوا، سوزی جگر سے لبریز جس کی اذان نے خوابیدہ قوم کو بیدار کر دیا۔ صدر محترم ڈاکٹر اقبال سے کون اشنا نہیں ہے؟ وہ اقبال جس نے خود ہی کو روح کلام بنایا ہے، امتی مرحوم کو آزادی کا پیغام سنایا ہے۔ اقبال امیر نہیں فقیر ہی چاہتا تھا، وہ وزیر ہی نہیں بلکہ ذوق کی شبیر ہی چاہتا تھا۔ وہ حلالی مشرق ہے اور کلیمی عیشہ بھی، شاعر بھی ہے اور کلندر بھی، وہ ترجمان حقیقت ہے، حکیم الامت ہے، پیامبر خودی بھی ہے اور سب سے بڑھ کر وہ طالب دیدار رسول مقبول بھی ہے۔ معزز سامعین، دنیائی فلسفہ و آداب کی اس ایمان نے اپنی قرآنی بصیرت سے مسلمان ہند کو تصور قومیت کا وہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا جس کو اپنا منشور بنا کر صدیوں پہلی قومی اعجاز پوری دنیا پر چھا گئی تھی۔ صدر محترم 1930 عیسوی میں حکیم الامت نے جلسے سے خطاب کرتی ہوئی فرمایا، ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومی ہیں جن کی تہذیب، مذہب اور روایات بالکل مختلف ہے۔ اگر وہ دیوی دیوتاؤں کی پجاری ہے تو یہ خدائی واحد تم ازل کی حضور سجداریز ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ایسی عرض کی ضرورت ہے جہاں وہ اپنے روایات اور مذہب کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ جناب صدر محفل ڈاکٹر علامہ اقبال نے اس واضح تصور قوم مسلمان کی سامنے پیش کر کے ان کی منزل کی نشاندہی کر دی۔ انہوں نے اپنے کلام سے پژمردہ قوم کو جینے کی امنگتا کی، دلوں کو حق نئی طلب سے آشنا کیا اور مسلمانوں نے ان کی رگوں میں دوڑتی سخت خون کو گرمایا اور غلامی کی زنجیر توڑ ڈالنے کی ہمت دی، اور پھر راس کماری سے لے کر خیبر تک ایک ہی نعرہ گونج اٹھا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ آخر میں انہیں الفاظ پر تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو نے کیا ہے حق و صداقت سے ہمکنار، تو نے کیا ہے حق و صداقت سے ہمکنار، احسان تیری ہم پائے اقبال بشمار۔ والسلام۔